مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آپ کا قول تھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک جس پر جتنی زیادہ نعمتیں اتارتا ہے اتنے زیادہ حاجت مند لوگوں کو اس سے جوڑ بھی دیتا ہے. کسی کے ساتھ جب لوگوں کو جڑا دیکھیں کہ لوگ حاجت مندی کے لیے کسی کی طرف کشاں کشاں جاتے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ پاک نے وہاں اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا. جہاں پانی ہوتا ہے وہیں گھڑے بھرنے والے جاتے ہیں نا. جہاں پانی ہی نہ ہو، خشک سالی ہو، وہاں پر کوئی نہیں جاتا. جہاں کوئی چارہ سبزہ ہو جانور وہیں کا رخ کرتے ہیں. جہاں پر خشک سالی ہو، ڈیزرٹ ہو تو کوئی اس طرف نہیں جاتا. تو جب کہیں نعمتوں کا نزول ہو تو خبر ہو جاتی. تو اس لیے زندگی میں ایک تو دوسرا اہم مسئلہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان انٹینشنل حسد پیدا ہوتا ہے. ود ان دا آرگنائزیشن بھی پیدا ہوتا ہے. کسی کے لیے کوئی ریزلٹس دیکھے، کسی کا کوئی کامیابی دیکھی، یا قیادت کی طرف سے حضور شیخ الاسلام نے کسی پر شفقت فرمائی تو دل میں کبھی کبھار تنگی آ جاتی ہے. یا کسی کا نام لیا، کسی کو شاباش دی، دل میں تنگی آ جاتی ہے. مرکز میں کسی کی پذیرائی ہوئی تو دل میں تنگی آ جاتی ہے. تو اب وہ تو ہے اللہ کی طرف سے، تو تنگی رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر اللہ پاک نہ چاہتا تو کسی کی پذیرائی ہو سکتی تھی؟ اگر لاکھ بھی انسان سوچ لے نہیں یہ مینجمنٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اس کی پذیرائی ہوئی، اللہ پاک نہ چاہتا تو وہ مینجمنٹ بھی ممکن نہیں ہو پانی تھی. جو کچھ ہوا اس کی مرضی اور منشا سے ہوا. تو انسان کو اس میں اپنی سوچ کو اور اپنے جذبات اور احساسات کو مصروف کرنے کی کہ فلاں شخص کی پذیرائی کیوں ہو گئی یا فلاں شخص کی یہ کیوں اتنا فوکس اس کو مل گیا، اس کے برعکس وہ یہ سوچ لے کہ اللہ پاک کی اس پر یہ نعمت کیوں ہے، وہ ایسا کیا خاص ایکسٹرا کام کرتا ہے. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا نا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے بارے میں ارشاد فرما دیتے، اس کے اوپر کسی خاص نعمت کا ذکر کر دیتے تو وہ اس کے پاس اگلے دن پہنچ جاتے تھے. بیٹھ کے اپنے گھروں میں حسد نہیں کرتے تھے، اس کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ بھائی ایسا کیا خاص عمل کرتے ہو کہ اللہ پاک کے حضور تمہاری اتنی پذیرائی ہے. تو اس سے وہ راز جانتے تھے، نہ کہ حسد کرتے تھے. تو پھر ویسی عادت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. تو ہمیں بھی اسی ایکٹیویٹی میں ہمیشہ مصروف رہنا چاہیے. اور پھر جہاں پر مرکز کی ان ذمہ داریوں پر انسان موجود ہے تو یہ اور بھی اہم ہو جاتی ہے بات کہ انسان اپنے اخلاق اور اخلاص ان دونوں امور پر محنت جاری رکھے تاکہ اجلا ہو جائے، ستھرا ہو جائے، نکھر جائے. اور جب تک اللہ پاک نے ہمارے قائد کی یہ صحبت سنگت ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے تو اس زمانے میں اتنی اصلاح اپنی کر لے کہ خود روشن ہو جائے. سال ہر سال قائد کی اس صحبت میں رہ کے بھی تاریک رہیں، اندھیرے میں رہیں، دل میں کدورتیں رہیں اور دلوں میں تنگی رہیں، نظر کی تنگی رہے، اخلاق برے رہیں، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. قائد کی 71ویں اس یوم ولادت پہ ایک یہ بھی اپنے اندر وعدہ کریں کہ اپنی ان کمزوریاں جو ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انسان کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، بڑی بڑی فہرست ہے کمزوریوں کی. بے صبری بھی ہے، عجلت پسندی ہے، یعنی پری میچور کنکلوژنز، نارمل سا بیہیویئر ہے انسان کا. ایسی بہت سی چیزیں. پھر سنی سنائی بات کا آگے کر دینا، غیبت کرنا. دفاتر کے اندر ایک بات اگر کسی جگہ پہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے تو اس دن پھر موضوع تمام دفاتر کا یہی ہوگا جن سے کوئی کنسرن بھی نہ ہو. آپ لوگ تو خود یہاں بیٹھتے ہیں ان دفاتر میں، مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں، میں تو یہاں آ کے نہیں بیٹھتا، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات ہو جائے تو اس دن کا موضوع سارے دفاتر میں یہی ہوگا کہ پتہ کیا ہوا آج. تو یعنی کوئی مانے نہ مانے یہی غیبت ہوتی ہے. بندہ اس کے لیے لاکھ دلیلیں دے لے، وہ اسی کو غیبت کہتے ہیں.
تو انہی ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرہیز ہے اور نگہبانی ہے اپنے ہر عمل کے اوپر. بس یہی طریقہ ہے جس سے وہ ساری رکاوٹیں اور بندشیں دور ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ برج کراس کر جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حضور شیخ الاسلام کی یہ اس قائد ڈے کے موقع پر اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر سے پختہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی اصلاح بھی کریں گے. یعنی یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ ہم اپنی اصلاح چھوڑ کے دوسروں کی اصلاح میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنی بھی کریں گے، اس کا دوبارہ ارادہ کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے.